چل رہا ہے، اس کے بعد اسلام کے عروج کا دور نہیں آیا۔ البتہ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی زیر قیادت امت مسلمہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد کئی سو برس تک ڈنکا بجایا انہوں نے۔ عروج مسلمانوں کا رہا، یہ اسلام کا نہیں تھا۔ اچھا، اس کو آپ مسلمانوں کے عروج کو اسلام کے عروج سے الگ رکھ رہے ہیں؟ اور میں بلکہ اس کے لیے جو علامہ اقبال نے اصطلاح استعمال کی ہے اپنے خطبہ الہ آباد میں، عرب امپیریلزم، جی یہ اصل میں عرب امپیریلزم تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا معاملہ۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا جو ہے وہ بحر سے گھسیٹ کر لا کر اور سڑک پر ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر اس کو ڈال دیا گیا، اور تاتاریوں نے گھوڑے دوڑا دیے، پھر وہ زوال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک معجزہ ہوا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آیا فتنہ تاتار۔ پھر دوسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، ٹھیک، وہ بھی پھر اس کا زوال ہو گیا، اور وہ انتہا کو پہنچ گیا 1924 میں جبکہ خلافت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ ایک ہے اسلام کو، ہماری زیادہ دلچسپی اسلام کے عروج و زوال سے ہے۔ اچھا، مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عروج و زوال کا معاملہ علیحدہ کب سے ہوا ہے اور کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس میں اصل میں قرآن پر سے شفٹ آف ایمفیسس ہو جانا، ایمان کے بجائے اسلام، اس لیے کہ ریاست کی جو اصل شہریت ہے وہ تو اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کیا پتا کسی کے ہے یا نہیں ہے۔ جب اسلام جو ہے ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کی اس نے، تو اب شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے ایمان کے بجائے اسلام پر، اور قرآن کی بجائے حدیث و فقہ پر، اور قرآن سے جو دوری بڑھتی چلی گئی تو ایمان جو ہے در حقیقت، ایمان تو قرآن سے ہے، وہ ایمان میں ذوف اور اجملال پیدا ہوا۔ تو یہ اصل سبب ہے۔ لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ میں اصل بات جس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت کے حوالے سے، ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج پوری دنیا میں خون بہتا ہے تو مسلمان کا بہتا ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ تو کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے اور اسلام سے دشمنی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اللہ عاجز ہے، لاچار ہے، وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے، وہ نمائندہ ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ مس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہوتی ہے۔ آج عذاب ہم پر جو آ رہا ہے، وہ چاہے بش کے ہاتھوں آ رہا ہو چاہے کسی اور کے ہاتھوں آ رہا ہو، اصل میں تو اللہ کا عذاب ہے۔ بش کا باپ بھی ہمارا بال نہیں بکا کر سکتا اگر اذن رب نہ ہو۔ اب ہمارے ذمہ تھا شہادت علی الناس کہ رسول نے جو تمہیں وراثت دی ہے دین کی، اب اس کی تمہیں گواہی دینی ہے، اتمام حجت کرنا پوری نوع انسانی تک۔ ہم نے وہ مشن چھوڑ دیا، ہم دنیا کی قوموں کی طرح کی ایک قوم بن گئے، ایک دنیا کی ریاستوں کی طرح حکومت، ہم نے سلطنتیں بنا لی، ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیے، تاج محل بنا لیے، اور تو کاپی کے محل بنا لیے۔ اب جو ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا نہیں کیا تو ہم پر اب جرم ہے اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لاکھ جو ہیں دانشور جو ہیں ادھر ادھر کی بات کریں، جب تک ہم دنیا میں کسی ایک سائزیبل ملک میں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، اچھا، اور انہیں ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو جاتے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ یہ ہے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نظام عدل و قسط اس نے دیا ہے، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر انسانی مساوات ہے، کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، کفالت عامہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہاری حاکمیت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کو اگر ہم نہیں دکھا سکتے، جو نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، لیکن ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دو لختی کا شکار ہیں۔ ایمان کی سطح پر امت مسلمہ انتہائی مضبوط ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کارٹون چھپ جاتا ہے تو پوری امت مسلمہ ایک ہو جاتی ہے، اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے، لیکن وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ تقاضے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں تو ہم عمل کی سطح پر وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے۔
اس دو لختی کا خاتمہ کیسے ہوگا تاکہ کہ وہ ایک مملکت جیسا کہ آپ کا خواب ہے جس میں آپ کی دعا پر میں نے آمین کہا کہ وہ ایسی سائزبل مملکت وجود میں آنی چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین نافذ ہوں. مجھے ایک بات سے آپ کے شدید اختلاف ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ امت مسلمہ ایمان کے معاملے میں بہت شدید ہے. میرے خیال میں امت کے پاس اس وقت ایک موروثی عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. ایک ریشل کریڈ ہے، ایک عقیدہ ہے، دماغ کے ایک گوشے میں پوٹلی بنائی ہوئی رکھی ہوئی ہے. ایمان جسے کہتے ہیں یقین قلبی، جس کو کہتے ہیں کنوکشن، پرسنل کنوکشن، وہ تو نہیں ہے. اگر وہ ہو امت کے اندر تو قرآن مجید میں اللہ کا مستقل قانون ہے اور وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی بس سربلند رہو گے، سب سے اونچے رہو گے. تو یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا امت کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ اقرار باللسان ہے، یہ تصدیق بالقلب والا معاملہ نہیں ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگ، وہ رہیں گے ہمیشہ. لیکن بحثیت مجموعی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ what we have is a racial creed, not personal conviction. باقی یہ کہ ہمارے جذبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تحقیر ہو جائے گی تو گردنیں کٹوا دیں گے، یہ ایک جذباتیت تو ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی تحقیر تو ہم کر رہے ہیں جبکہ قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے، قرآن کے قانون پر عمل نہیں کرتے. حضور کا فرمانا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا اپنے لیے، اس کا ایمان، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر. آج ہمارا پورا نظام پوری دنیا کے اندر سودی معیشت پر چل رہا ہے. اس سودی معیشت کے معاملے کے اندر ہم حساس بھی نہیں رہے. ہم نے اس کو سمجھا ہے شیر بادر کے طریقے سے وہ معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اصل میں ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے. ہم مسلمان ہیں اور وہ پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں. وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں. ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے سورہ نساء میں ایک آیت ہے بڑی پیاری، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے. تو وہ ایمان جو ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خاص لوگوں کے بارے میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ہے اصل سبب. اور اس کی در حقیقت میں جو اس وقت دنیا کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان تحریکوں پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن یہ بات تو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان، ہم زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اور ایک اور بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان ایک پوٹلی کی شکل میں، ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے دماغ میں کہیں موجود ہے لیکن اس کا اقرار نہیں ہو رہا عمل کے ذریعے. خواتین حضرات، اس وقت جانا ایک بریک کی جانب، آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ہم ان سے بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے زوال پل پر، اسباب، نتائج اور پھر سد باب. ڈاکٹر صاحب، جب ہم جا رہے تھے بریکنگ نیوز کی جانب تو بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بہت اہم بات یہ فرمائی تھی کہ ایمان، ہمارا ایمان عقیدے کی پوٹلی بن کر رہ گیا ہے. یہ عقیدے کی پوٹلی ایمان میں تبدیل کیسے ہوگی؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، قرآن کے ذریعے سے. قرآن کو اگر واقعتاً ذہنوں میں اتارا جائے، دلوں میں اتارا جائے تو پھر اس سے وہ یقین والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والی ایک چیز ہمارے دلوں میں ہے جس کا نام روح ہے. یہ روح جو ہے یہ اٹ ڈانسز ٹو دی ٹیون آف قرآن. اگر واقعتاً قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو اور ذہنوں اور قلب کے اندر اتر رہا ہو تو وہ روح جو ہے اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے. اور یہ یقین جو ہے، قرآن پر یقین، یہ در حقیقت پھر محمد پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی جملہ تعلیمات پر یقین، یہ اصل میں پیدا ہوتا ہے.